السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہیں پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی، گورنمنٹ گریجویٹ کالج چوک اعظم لہیا سے۔ اور علم حدیث کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے 3 لیکچر اپلوڈ کیے ہیں۔ اب یہ چوتھا لیکچر ہے جس میں اصطلاحات حدیث یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ اصطلاحات حدیث بیان کی جا چکی ہیں اس سے پہلے ایک لیکچر میں۔ اب اس کے بعد جو باقیہ احادیث ہیں، اپنا اصطلاحات حدیث ہیں، ان کو ہم اس لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ تک ہر آنے والی ویڈیو پہنچتی رہے۔ بہرحال اقسام احاد باعتبار قوت و ضعف، یہاں سے ہم نے آج کا لیکچر شروع کرنا ہے۔ یعنی اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ سند کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں، حدیث متواتر اور حدیث احاد۔ حدیث احاد کا دوسرا نام خبر واحد ہے۔ خبر واحد کی آگے آپ نے پڑھی تھی 3 قسمیں ہیں، خبر حدیث مشہور، حدیث عزیز اور حدیث غریب۔ ان سب کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب آگے ہے کہ خبر واحد کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے، قوی ہونے اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے، صحیح ہونے یا غیر صحیح ہونے کے اعتبار سے، قبول ہونے یا مقبول ہونے یا مردود یعنی ناقابل قبول ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، حدیث مقبول اور حدیث مردود۔ حدیث مقبول اور حدیث مردود۔ اچھا، اس کے بعد آپ اس پر ذرا غور کر لیں کہ یہ خبر واحد کی اقسام ہے۔ حدیث متواتر تو مقبول ہی مقبول ہے، اس کے اندر کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مقبول نہ ہو، وہ ہر صورت میں مقبول ہے۔ حدیث واحد جو ہے نا، خبر واحد، اس کے اندر 2 قسمیں ہیں، مقبول بھی ہو سکتی ہے اور یہ مردود بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث مقبول وہ ہے، حدیث مقبول کسے کہیں گے اور مردود کسے کہیں گے؟ تو حدیث مقبول کی آگے 4 قسمیں ہیں، یعنی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، حدیث صحیح اور حدیث حسن۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی، حسن لغیرہ۔ تو گویا حدیث مقبول کی 4 قسمیں ہوگی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی، حسن لغیرہ۔ تو اس سے نچلا 5واں جو درجہ ہے، یعنی پہلا درجہ صحیح لذاتی ہی، دوسرا درجہ صحیح لغیرہ، تیسرا درجہ صحیح حسن لذاتی، چوتھا درجہ حسن لغیرہ، 5واں درجہ جو ہے نا وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب ان کی یعنی ایک موٹی موٹی جو نا تعریف وہ یہ ہے کہ حدیث صحیح وہ ہے، حدیث صحیح کسے کہیں گے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، اسی سے آگے ساری تعریفیں سمجھ آ جائیں گی۔ حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس کے اندر 5 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، راوی عادل ہوں۔ عادل سے مراد یہاں پر عدل و انصاف کرنے والا وہ نہیں، یہاں پر عادل سے مراد یہ ہے کہ وہ دیندار ہو، دیانت دار ہو، وہ فاسق نہ ہو، فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں عادل۔ تو راوی جتنے بھی سند کے اندر ہیں وہ سارے عادل ہوں۔ نمبر 2، راوی تام و ضبط ہوں، یعنی ان کا ضبط جو ہے نا، وہ ضبط کہتے ہیں حافظے کو، چیز کو محفوظ کرنا، چاہے وہ تحریر کی صورت میں ہو یا حافظے کی صورت میں ہو، تو یہ ان کا تمام ہو، کامل ہو، حافظے میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ ہو۔ تو پہلی عادل ہوں، نمبر 2 تام و ضبط ہوں۔ تیسری یہ ہے کہ سند متصل ہو۔ سند متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر وہ محدث جو حدیث لکھ رہا ہے، امام بخاری مثال کے طور پر، تو یہاں تک کوئی راوی درمیان میں حذف نہ ہو، بلکہ سارے متصل ہوں، جس نے بھی جو جس سے روایت کر رہا ہے اس نے ڈائریکٹ اس سے حدیث سنی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ درمیان میں 1-2 بندوں کو حذف کر کے اس کا ذکر نہ کر کے ڈائریکٹ وہ اپنے دادا پردادا استاد اس سے وہ روایت کر دیں، تو یہ حدیث منقطع ہو جائے گی، درمیان میں راوی حذف ہو جائے گا۔ تو تیسری شرط ہے سند متصل ہو۔ چوتھی شرط ہے کہ درمیان میں اس حدیث کے اندر کوئی خفیہ علت نہ پائی جائے۔ علت کہتے ہیں خرابی، یعنی کوئی ایسی علت نہ پائی جائے جو حدیث کے اندر ضعف کو پیدا کر دے، حدیث کو مقبول سے نچلے درجے میں مردود تک لے جائے، کوئی ایسی علت نہ پائی جائے۔ اس علت پر چاہے وہ متن میں ہو یا سند میں ہو، علت پر واقفیت جو ہے نا، یہ ماہر فن جو اس اصول حدیث پر مہارت رکھتا ہے وہ محدث ہی پہچان سکتا ہے۔
اچھا، پانچویں شرط ہے شذوذ نہ ہو۔ شذوذ کہتے ہیں سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ کی مخالفت کرے تو یہ شذوذ ہے۔ تو حدیث صحیح کے اندر ایک شرط ہے کہ وہ اس میں شذوذ نہ ہو، یعنی اگر اس کے اندر شذوذ ہے، شاذ والا ہے کہ سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ سکہ راوی کہتے ہیں جو قابل اعتماد راوی ہے، جو مقبول، جس کی حدیث قبول کی جاتی ہے، وہ راوی ہے، وہ اپنے سے زیادہ سکہ کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ حدیث شاذ ہو جاتی ہے۔ اب یہ فرق بھی یاد رکھیں، یہ انٹرویو میں اس طرح کے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ حدیث شاذ کسے کہتے ہیں، حدیث منکر کسے کہتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ضمناً یہاں پر سمجھ لیں کہ شاذ کہتے ہیں سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ کی مخالفت کرے، یہ شاذ ہے، اور منکر کہتے ہیں کہ ضعیف راوی سکہ کی مخالفت کرے، ضعیف راوی جس کی حدیث قبول نہیں ہے وہ اپنے سے زیادہ سکہ کی مخالفت کرے تو یہ کیا ہے؟ منکر۔ تو حدیث صحیح کی آپ نے 5 شرائط پڑھ لی کہ راوی جو ہے نا وہ عادل ہوں، دیانتدار ہوں، نمبر 2 تام الضبط ہوں، ان کا حافظہ مضبوط ہو، کامل ہو، نمبر 3 سند متصل ہو، نمبر 4 حدیث کے اندر کوئی خفیہ علت نہ پائی جائے، نمبر 5 حدیث کے اندر شاذ نہ پائی جائے، شذوذ نہ پایا جائے۔ تو اگر یہ 5 شرائط پائی جائیں تو وہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو آگے سمجھنا آسان ہے کہ پھر حدیث اگر ان 5 شرائط میں سے تام الضبط والی شرط، یعنی حافظہ مضبوط ہونے والی شرط، حافظہ کامل ہونے والی شرط، یہ اگر نہیں پائی جاتی تو وہ حدیث صحیح سے نیچے آ کر حسن پہ آ جائے گی، وہ حدیث صحیح نہیں رہے گی، حسن ہو جائے گی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ وہ اگر وہی تام الضبط والی جو کمی ہے حدیث کے اندر، تام الضبط یعنی کسی راوی کے اندر وہ حافظہ اس کا مضبوط نہیں تھا، بھول جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ حدیث صحیح نہیں رہی بلکہ حسن پہ آ گئی ہے، لیکن اسی حدیث کے اندر مختلف اور بھی سندیں پائی جاتی ہیں، سندیں ایک سے زیادہ ہیں، اس کو کہتے ہیں کثرت طرق۔ تو وہ حدیث کثرت طرق کی وجہ سے، سندوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ حدیث دوبارہ حسن سے صحیح کے درجے میں چلی جائے گی۔ لیکن پہلی صحیح جس کے اندر 5 شرائط پائی جاتی تھیں، اور یہ صحیح جس میں ایک شرط نہیں تھی تام و ضبط والی، لیکن بعد میں سندوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ یہ صحیح بنی ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صحیح کو صحیح لذاتی کہتے ہیں، جو ذاتی طور پر صحیح ہے، کسی کی سپورٹ اس کو نہیں ملی، لیکن دوسری جو حدیث صحیح بنی ہے تو جس کے اندر یہ خود صحیح نہیں تھی، خود حسن ہو گئی تھی ایک کمی کی وجہ سے، لیکن سند کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس کے طرق کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ یہ صحیح ہوئی ہے، تو یہ صحیح لغیر ہی ہے، غیر کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے یہ حدیث دوبارہ صحیح ہوئی ہے۔ اچھا، تو آپ نے گویا کہ 3 تعریفیں سمجھ لیں، صحیح لذاتی کی بھی جس کے اندر 5 شرائط پائی جائیں، صحیح لغیر ہی جس کے اندر تام و ضبط والی شرط نہ ہو لیکن اس کمی کو سندوں کے زیادہ ہونے نے پورا کر دیا، اور تیسری حسن کی بھی تعریف سمجھ آ گئی جس کے اندر صحیح کی 5 شرائط میں سے ایک شرط تام و ضبط والی نہ پائی جائے، اور وہ کمی جو ہے وہ پوری نہ ہوئی ہو، کثرت طرق کے ذریعے، سندوں کے زیادہ ہونے کے ذریعے کمی پوری نہ ہوئی، اگر ہو گئی تو وہ صحیح لغیری ہو جائے گی، لہذا اگر کمی پوری نہیں ہوئی تو حسن لذاتی ہی ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا درجہ حسن لغیری، اور 5واں ہے ضعیف۔ تو ضعیف حدیث کو پہلے سمجھ لیں، ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ جو راوی کے اندر کوئی یا تو کوئی راوی درمیان میں ساکت ہو، سند متصل نہ ہو، یعنی صحیح کی شرائط میں سے ایک شرط تھی سند متصل ہو، درمیان میں اگر کوئی سند متصل نہیں ہے، راوی حذف ہے، تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ یا پھر حذف تو کوئی نہیں ہے، سند متصل ہے، لیکن کسی راوی پر طعن ہے، جرح ہے کہ یہ راوی جو ہے نا دیانتدار نہیں تھا، عادل نہیں تھا، تو ایسی صورت میں بھی وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو حدیث ضعیف 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا تو سند کے اندر کوئی راوی حذف ہوتا ہے، یا حذف کوئی نہیں ہوتا لیکن کسی راوی پر کلام ہوتا ہے، جرح ہوتی ہے کہ یہ راوی عادل وغیرہ نہیں تھا، تو اس طرح حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اگر حدیث ضعیف کے اندر سندیں زیادہ ہیں، طرق زیادہ ہیں، تو یہ جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی ہے کثرت طرق کی وجہ سے، تو یہ حدیث حسن ہو جائے گی، لیکن حسن لغیری، یعنی غیر کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے دوبارہ یہ حسن لغیری ہوئی ہے۔ حقیقت میں یہ حدیث ضعیف ہے، حقیقت میں یہ حدیث ضعیف ہے لیکن غیر کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے حسن لغیری ہی بنی ہے۔ تو اب حدیث مقبول کی آپ نے 4 قسمیں یہ سن لیں کہ پہلی
صحیح لذاتی، دوسری صحیح لغیری، تیسری حسن لذاتی، چوتھی حسن لغیری۔ اور اس کے بعد جو پانچواں درجہ ہے وہ حدیث ضعیف کا ہے، اور حدیث ضعیف حدیث مردود کو کہتے ہیں۔ حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے؟ وہ دو وجہ سے ہوتی ہے، یا تو راوی درمیان میں ساقط ہوتا ہے، یا پھر راوی پر کوئی نہ کوئی تان ہوتا ہے، اس پر جرح ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کچھ اصطلاحات مزید، راوی جو ساقط ہو جائے یعنی درمیان سے راوی حذف ہو جائے تو وہ کہاں سے حذف ہے، اس کے کیا اقسام ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے لیکچر پہ وضاحت کریں گے، اس کی دوبارہ اس کو بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔